اے ابن سلمان مجھے جواب دو، اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی حرمین شریفین کے جعلی خادم، مجھے جواب دو، تم نے ارض قرآن پر یہ گند کیوں کھولا؟ شیطانی اڈے بنائے، پوری امت کے سر ندامت سے جھک گئے۔ یہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو حجاز مقدس میں جو کچھ ہوا، کیا کبھی سوچا جا سکتا تھا؟ وہ جزیرۃ العرب جس کی آغوش میں کائنات کے سب سے سچے انسان نے آنکھ کھولی، وہ حرمین شریفین کی سرزمین جسے پوری کائنات کے لیے شرم و حیا کا رول ماڈل بننا تھا، اس کے الریاض میں، اس کے جدہ میں ریاض سیزن میں سینکڑوں کنجر اور کنجریاں ناچے، 80,000 سے زائد تماشائی تھے، ننگے جسم، ننگے بدن، لڑکیاں لڑکے، خطرہ ہے کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے۔ 80,000 کا مجمع تھا اور یہودی لیڈر اس مجمع میں ننگے رقص کر رہے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر اس سعودی حکومت نے، آل سعود نے میرے رسول علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ شاید تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا نہیں ستایا۔ قرآن مجید برہان رشید، اللہ کا فرمان ہے سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے، فاحشہ، ایک عورت بھی تنگ لباس یا نیم مریا لباس میں کہیں چل رہی ہو عجم کے کسی کونے میں، وہاں خطرہ ہے اور عذاب آخرت کا تو یقینی ہے۔ اور یہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حجاز مقدس، جزیرۃ العرب، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کا غسل دیا اس پوری زمین کو، آج اس پاک مدینہ منورہ میں کلب بن گئے۔ آج اس مقدس دھرتی پر نیوم سٹی کے نام سے دجال کے اڈا بنا، جو شہر بسانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قرآن کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا۔ سعودیہ کے اندر وہاں کوئی سنت کی بات نہیں کر سکتا، وہاں کوئی اذان نہیں پڑھ سکتا، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ننگے کیوں پھر رہے ہو۔ یہ شہر سعودی عرب میں بن چکا، وہ مقدس جزیرۃ العرب کہ جسے رب نے اپنے سب سے بڑی امانت کے لیے پسند فرمایا۔ اس میں مندر بنے، سینمے بنے، اس میں تھیٹر بنے۔ میں سعودی حکومت سے پوچھتا ہوں، میرا حق ہے، میرے حرمین شریفین وہاں ہیں، سعودی عرب جزیرۃ العرب ہے، اس کو سعودی کہہ کے بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرا حق ہے حرمین شریفین کی زمین پہ۔ اے آل سعود، تم تو 10 بندوں کی محفل میلاد منعقد نہیں ہونے دیتے، مجرا کیوں کروایا؟ اے ابن سلمان مجھے جواب دو، اے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی حرمین شریفین کے جعلی خادم، مجھے جواب دو، تم نے ارض قرآن پر یہ گند کیوں کھولا؟ شیطانی اڈے بنائے، پوری امت کے سر ندامت سے جھک گئے۔ سینکڑوں کنجر کنجریاں تم نے، اور میں پوچھتا ہوں ان گونگے مفتیوں سے جنہیں میلاد شریف کی محفل پر تو فتوے یاد آتے ہیں۔ ابھی تازہ میرے خلاف وہ بولا ہے توصیف وہاں سے، یہ 2 دن ہوئے ہیں کہ آپ نے جو دلیل بخاری سے دی اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، حالانکہ بالکل اس نے غلط بولا۔ مگر میں کہتا ہوں، اے حرم کے مفتیوں، کیا دینکم دینارکم، کیا صرف ریال تمہارا دین ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں وارننگ دے رہا ہے؟ پوری امت کے لیے خطرہ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کیوں لعنت ہوئی بنی اسرائیل کے علماء پر؟ اس لیے کہ جب بدی دیکھتے تھے تو منہ کھولتے نہیں تھے۔ کیا ان خطیبوں کو صرف تنخواہ بچا لے گی میدان معاشر میں؟ کیا سعودی پجارو جو خطیب کو ملی ہوئی ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آج محمد بن سلمان کے اس ظلم پر جو عالم دین نہیں بولے گا، کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید نہ رکھے۔ دین کی دھجیاں اڑائی گئیں اس سرزمین پر، اور اب بھی وہاں کے علماء جو چاپلوس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔
اور پھر یہ جو کہ مرکز میں جو کچھ نیچے وہی آتا ہے، وہ چھت ہے، پرنارا نیچے ہی آتا ہے. آج وہاں یہ ہوا، کل یہاں یہ ہوگا. ہم بولیں گے تو وہ کہیں گے تم بڑے مفتی ہو، تم بڑے عالم ہو، تمہیں زیادہ قرآن آتا ہے. وہ کعبے کے مفتی تو چپ رہے، تم کیوں بولتے ہو؟ وہ حرمین کے خطیب تو چپ رہے، تم کیوں بولتے ہو؟ اگرچہ ہم چپ نہیں کر رہے، نہ کریں گے، مگر انہوں نے کتنے لوگوں کے لیے مسائل بنا دیے ہیں. سینہ چھلنی ہے. وہ کمینہ اور ملعون مائکرون فرانس کا، اس کو انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے دیس میں بلا کے ایوارڈ دیے، نوازا، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنوا کے سڑکوں پہ لگوائے. یہ کس کے پیروکار ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میری 30 سال کی تقریریں سنو، میں نشاندہی کرواتا آیا ہوں. ایک ایک تقریر میری بولتی ہے. اگرچہ ہمیں وہاں بھی جا کے ستم کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، لیکن یہ دنیا کی گرفتاری معمولی ہے. اصل مسئلہ آخرت کا ہے. آج جو کرتے پھرے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. اس جمعے میرے آنے پر ڈاکٹرز نے پابندی لگا رکھی تھی، مگر میں نے کہا کہ میں چپ رہوں تو کہ اگلے جمعے تک غیر حاضری نہ لگ جائے. میں ان کی پابندیاں توڑ کے آ گیا ہوں کہ میں نے یہ کلمہ حق بلند کرنا ہے. لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران. میں نے 30 سال آنسو بہائے کہ نجدی وہابی دہشت گردوں نے میرے رسول علیہ السلام کی ایک ایک نشانی چن کے مٹائی. اپنے باپ بحری ڈاکو کے جوتے بھی شوکیس میں رکھے، اور میرے رسول علیہ السلام کی امی جان کی قبر پہ بھی بلڈوزر چڑھایا. یہ ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے. میرے سامنے ہے جنت البقیع، میرے سامنے ہے جنت المعلا، میرے سامنے ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربت مقدس. ان کمینوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا. اور اب ساری شریعت کو پس پشت ڈال کر جو یہود کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. اسرائیل کو اندرونی تسلیم کر کے ظاہری تسلیم کرنے کا کل بھی چند کھوکھلی شرطیں لگا رہے ہیں. تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں میرٹ کس نے دیا؟ اے سعودی حکمرانوں، امت مسلمہ تمہیں جوتے مارنے کو تیار ہے، تمہارے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچے گی. تم جزیرۃ العرب کو سودے مت کرو، وہاں غیروں کی چھاؤنیاں مت بنواؤ، وہاں اپنے ابا یہود نصارہ صلیبیوں اور صہیونیوں کو خوش کرنے کے ٹھیکے مت دو. ڈر و عذاب کی گھڑی سے کہیں بندر اور خنزیر ہی نہ بن جاؤ. توبہ کرو، باز آؤ. اور اپنی حکومت سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سرکاری سطح پر احتجاج کیا جائے. وہاں جدت کی دوڑ لگی ہوئی ہے. پہلے برقع ختم، پھر ڈرائیونگ لائسنس، پھر کلبوں کے اندر ڈانس. کیا کیا بدی ہے جو ماڈریٹزم کے نام پہ روزانہ نہیں آ رہی. لہذا بریک لگنی چاہیے. شرم و حیا کی سرزمین، تقوی و طہارت کا دیش. ویسے تو ساری کائنات کا ہر چپا میرے نبی علیہ السلام کا ہے، لیکن نزول قرآن ارض الوحی، حرمین شریفین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. اے ظالم سعودی حکمرانوں، تم نے نماز میں خیانت کی، تم نے کعبے کو ویران کیا. بتاؤ مجھے 80,000 کے مجمع میں وہ کرونا سپیز کہاں تھی؟ تم نے حج برباد کیا لوگوں کا. اس لیے آج کے اس پیغام میں ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہٹایا جائے مرکز اسلام سے، جو مرکز اسلام کے تقدس سے لڑ رہے ہیں، تصادم کر رہے ہیں. اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا کہ میں تو قرآن دے کے آیا تھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ اتنے بے غیرت آ گئے، ان کو آیت کی شرم نہیں. سرکار کے شہر میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش میں وہ بے حیائی ہو رہی ہے جو سرکار کو تو عجم کے کسی کونے میں بھی پسند نہیں. اور یہ عرب کی گوشت میں بیٹھ کر ان لوگوں کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلے تھے، ویل للعرب، ہلاکت ہے ان عربوں کے لیے. ویل للعرب من شر قد اقترب.
اور اس شر کی بنیاد پر جو قیامت سے پہلے جلد ہی عرب کی زمین پہ آنے والا ہے، اسی کی سرکار مذمت کر کے گئے تھے، اور یہ ان کا حصہ بنا کہ انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ ایک کنجر بھارت سے پہنچا تو اس کے پنجوں کے پرنٹ لے رہے ہیں، اصل میں یہ بدلہ ہے اس منحوس قوم سے جنہوں نے سرکار کی انگلیوں کے پنجوں کا تبرک نہ مانا، اب ایک ملعون کے پنجے لگواتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے غار ثور اور غار حرا کے نیچے بھونکنے والے مفتی کھڑے کیے کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، آج وہ بھی گٹروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور پاکستان میں پھیلے ہوئے ان کے ایجنٹ ریال کی پیداوار آج بولیں، جو 30 سال ہم سے جھگڑتے رہے کہ تم عربوں سے ٹکراتے ہو، تم وہاں سے ان عربوں کی بات کرتے ہو، ویل للعرب من شر قد اقترب، اس حدیث کی وجہ سے میں ٹکراتا رہا ہوں، اور میں ٹکرا رہا ہوں اور ٹکراتا رہوں گا جب تک پاک عرب ان پلیدوں سے پاک نہیں ہو جاتا۔ لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران۔ اور اس اجتماع میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے پاک رسول علیہ السلام کے دیش کو حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا، حدیث میں جزیرۃ العرب ہے، یہ لفظ سعودی مٹایا جائے۔ اگر عرب کو کہنا ہے تو محمدی عرب کہو، مصطفی عرب کہو، مکی مدنی عرب کہو، حسنی حسینی عرب کہو، عمری حیدری عرب کہو۔ ان بحری ڈاکوؤں کے اس عرب پر کیا احسانات ہیں کہ اس کو سعودی قرار دیا گیا، اور یہ سعودی ہونے کی سب نحوست ہے کہ جزیرۃ العرب میں ایسا وقت آیا ہے، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران، لا سعودیہ لا ایران۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی بار عمرے پہ گیا، ابھی اس وقت یہ جو سائٹ ہے جنت البقیع والی جہاں اب مزید مسجد کو کھولا گیا ہے، ابھی یہاں بازار ہوتے تھے، تو میں بڑے شوق سے ایک دکان جو کیسٹوں والی تھی، میں نے کہا کہ ارید الاناشید الاسلامیہ المداح النبویہ، تو آگے سے وہ مجھے ٹوٹ کے پڑ گیا کتے کی طرح۔ میں نے کہا مجھے کوئی اسلامی ترانہ، کوئی نعت شریف، اس کی کیسٹ چاہیے، اس کی مجھے ویڈیو چاہیے۔ کہتا ہے حل یجوز، کیا اسلامی ترانے گانے جائز ہیں؟ او کنجروں، کل تک جنہیں نعت میں ترنم حرام لگتا تھا، آج فلمی گانوں کی لے پہ ڈانس کرتے پھر رہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے شرمندہ محبوب کہ آپ کے دیش کے اندر ان پلیدوں نے اس انداز میں پہلے نائر نجیدی کی شکل میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بم دھماکے کیے گئے، اور اب یہ کرتوت کیے جا رہے ہیں۔